بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الملقب جاهر وياسين بالقاسم عزیزان محترم اور زائرین کرام، الحمدللہ ہم اپنے زیارت سفر پر اب جس مقام پر پہنچے ہیں یہ مقام ہے قبر جناب حور علیہ السلام، اور جناب حور علیہ السلام ہمارے لیے وہ نمونہ عمل ہے کہ اگر ہم انہیں اپنے لیے مشعل راہ قرار دیں تو آج بھی ہمارے پاس وہ وقت ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے خدا کی طرف لوٹ سکیں۔ جناب حور نے بہت سی خطائیں کی، بہت سی گناہیں کی، حتیٰ کہ جرأت بھی کی ہے کہ امام حسین کے نظام فرض پہ ہاتھ ڈالا، بہت بڑی جرأت ہے، لیکن وقت ملتے ہی توبہ کرنا یہ ایک انسان کے لیے سب سے بہترین راہ نجات ہے کہ جب بھی تمہیں موقع ملے کہ خدا کی طرف لوٹ اب اس کے پھر وہ موقع ضائع ہو جائے۔ اگر جناب حور علیہ السلام وہ صبح کو موقع ضائع کر دیتے نا تو آج علیہ السلام نہ ہوتے بلکہ کچھ اور ہوتے، لیکن جناب حور نے موقع کو غنیمت جانا، حتیٰ کہ خود جناب حور فرماتے ہیں کہ جب ابن زیاد کے پاس سے میں نکلا ہوں اور اس نے مجھے یہ امر دیا کہ جاؤ حسین کا راستہ روکو اور کربلا تک لے کے جاؤ، اور میں نکلا ہوں دربار سے، یعنی کوفے سے جیسے دربار سے میں باہر نکلا پیچھے سے آواز آئی، حور تجھے جنت کی بشارت ہو۔ اس لیے نکل رہے امام حسین کا راستہ روکنے کے لیے، امام حسین کو پریشان کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہی نکلے ہیں خود کہتے ہیں جناب حور پیچھے سے آواز آئی، حور تمہیں جنت کی بشارت ہو۔ وہ کہتے ہیں میں نے پیچھے کیوں نہیں دیکھا، مجھے کوئی نظر نہ آیا، لیکن میں بڑا پریشان تھا، بڑا حسین کا راستہ میں روکوں اور مجھے جنت کی بشارت ہو۔ اس لیے کہ جناب حور کو معرفت تھی کہ وہ کس کا راستہ روکنے جا رہے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب نجات پرس پہ ہاتھ ڈالا امام حسین کے تو امام حسین نے کیا کہا، حور تیری ماں تیرے گھر میں بیٹھی ہے۔ جناب حور نے جواب دیا، مولا میں جانتا ہوں آپ کی ماں کون ہے، میں یہ جسارت نہیں کر سکتا۔ یہ جملہ جناب حور میں کہتا ہے کہ معرفت تھی جناب حور کو امام حسین ہے، اسی وجہ سے وہ شک میں رہے تھے کہ میں حسین کا راستہ روک رہا ہوں اور پیچھے سے ندائیں بھی آ رہی ہیں کہ تمہیں جنت کی بشارت ہو، ہو نہیں سکتا۔ لیکن وہ خود کہتے ہیں کہ جب منزل توبہ میرے سامنے کھلا تو میں سمجھ گیا کہ یہ میرے لیے بشارت کا مقام ہے، اور اسی وجہ سے ایران کا سب سے پہلا شیعہ بادشاہ بنا ہے شاہ اسماعیل صفوی، جو ایران کا سب سے پہلا شیعہ بادشاہ تھا۔ اس نے ایران کی اپنی حکومت قائم کرنے کے بعد پھر اس نے حملہ کیا بغداد کو اپنے اندر لیا، اور بغداد کو اندر میں لینے کے لیے وہ زیارت امام حسین کے لیے آیا، کہاں قبر امام حسین۔ جب قبر امام حسین کی زیارت کر کے جانے لگا تو جو قادرین تھے انہوں نے کہا کہ آقا اتنی دور سے آئے ہیں اور آپ جناب حور کی زیارت کو نہیں جائیں گے؟ تو شاہ اسماعیل صفوی یہ کہتے ہیں کہ اگر حور کی توبہ قبول ہو گئی ہوتی تو حور امام سے اتنی دور دفن نہ ہوتے بلکہ یہاں گنج شہیدہ میں ہوتے۔ حور کا اتنی دور دفن ہونا یہ بتاتا ہے کہ حور کی توبہ قبول نہیں۔ یہ قصہ استقلال شاہ اسماعیل صفوی کا، جو ایران کا سب سے پہلا بادشاہ شیعہ بادشاہ تھا۔ انہوں نے کہا میری توبہ قبول ہو گئی ہے
لیکن بنی اسد کا ضرورت یعنی طبیعت تھا وہ اٹھا کے وہاں سے لے گئے اپنے قبرستانوں میں دفن کرنے کے لیے. لیکن جب یہاں پر جناب حکم راشد کرتا اس مقام پر تو اس سے آگے لے جانا چاہ رہے تھے, لیکن جناب حکم راشد اپنی جگہ سے جو کچھ نہیں کرتا بالکل ٹہر گئے وہاں پر. تو اس سے استدلال یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کربلا کی آخری حد ہے. اس سے اگر آگے آپ جائیں گے تو کربلا کی حد ختم ہو جاتی ہے. اب شاہ اسماعیل صفوی سے کہا گیا آپ زیارت کے لیے جائیے, کہا نہیں میں جاؤں, توبہ قبول نہیں ہوئی. جب سب نے زیادہ اصرار کیا تو اس نے کہا دیکھو تم اصرار کر رہے ہو میں زیارت کے لیے چلتا ہوں, لیکن میری شرط ہے. شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے میں جا کر حر کی قبر کو دیکھو, اور اگر حر کی قبر میں مجھے حر کا لاشا ملا ویسے جیسے روزہ عاشور تھا تو میں مان جاؤں گا کہ حر کی توبہ قبول ہو گئی. آپ پریشان نہ ہو جائیں, اس لیے کہ شاہ اسماعیل پڑھا لکھا ہوا ہے, اس لیے کہ روایت ہے کہ شہیدوں کی لاش یعنی جسم مٹی کے اوپر کیڑوں کے اوپر کیا ہے حرام ہے. مٹی شہید کے لاشوں کو کھاتی نہیں, کیڑے شہید کے لاشوں کو کھاتے نہیں ہے. شاہ اسماعیل نے استعمال کر دیا کہ اگر شہید ہے اور توبہ قبول ہو گئی تھی تو بدن جیسا اس دن کا آج بھی ویسے ہی ہوگا, اور اگر توبہ قبول نہیں ہوئی ہے تو ان کا لاشا موجود نہیں ہوگا. روایت یہ کہتی ہے کہ خاتمی کے ساتھ بادشاہ آیا اور یہاں پر آنے کے بعد اس نے جناب حر علیہ السلام کی قبر کو کھود ڈالا, اور لاشا جناب حر کا بالکل ویسے ہی تازہ تھا جیسے روز عاشور جناب حر کو سخت لگے. پھر شاہ اسماعیل صفوی خود بیان کرتا ہے کہ جب لاشے کے اوپر سے مٹی ہٹائی گئی لاشا تو تازہ تھا, اس نے خود دیکھا کہ جو روایت کرتے زیادہ امام حسین نے جناب حر